میں نے سبری سنی اور کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو، اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پر آنچ نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ نے اس کو صرف مجاز کے معنوں پہ ہی اس کا اطلاق کر کے لینا ہو تو بھی یہ بات اتنی غلط نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت اور جو بڑی ریالٹیز ہیں کائنات کی اور دنیا کی، اس میں عشق کے معنی کے اندر بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ شامل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کیفیت کو، اس لگن کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو عشق نہیں کہہ سکتے۔ جو صبح ہوا شام کو نہیں ہوا، ایک حالت میں آپ اس حالت میں ہیں، دوسری حالت میں آپ اس میں نہیں ہیں۔ یہ ایک جاری سلسلہ اور ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے آپ کا، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ اس کیفیت میں جو چلے جانے والے لوگ ہیں ان کا رنگ، ظاہری شخصیت، شباہت، کمپلیکشن جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ تو وہ اپلائی ہوگا ہی ہوگا۔ اس کا کتنا میننگز ہوتے ہیں، اور انسانی جلد یا انسانی چہرے کی جو ظاہری حیت ہے، اس کو تو جیسے ہر چیز فنا کے لیے بنی ہے، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو سچ مچ میں کمٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنی کیفیات کے ذریعے، اپنی دریافت کے ذریعے، اپنی ذہنی لگن کے آؤٹ کم کے ذریعے ایسی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ زمانے کی گرد اس کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کہیں تھوڑی بہت اس کے اوپر مٹی پڑ بھی جائے تو وہ اہل نظر پیدا ہوتے رہتے ہیں جو جھاڑ پہنچ کے ان کیفیات، ان حالتوں، ان کمٹمنٹ کے نتیجے میں سامنے لائی گئی چیزوں کو پھر سے سجا کے فرنٹ ریکس میں لے آتے ہیں، اور ان کے جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور ان کی قیمت ادا کرنے والے، بلکہ ان کیفیات کے اوپر واری جانے والے لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کے خیال میں یہ ذرا بوجھل سی تمہید ہوگی، لیکن اس میں مجھے ضروری تھا کہ پہلے اس طرح بات شروع کر کے پھر اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے آہستہ آہستہ۔ معاشرے کے خد و خال جتنی کراہت کا منظر اس وقت پیش کر رہے ہیں، اور جس حد تک آپ جدھر نظر اٹھائیں وہاں آپ کو مکروہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہاں تک بھی شاید بات ہوتی تو انسانی فطرت اور انسانی معاشرت کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو قریع المنظر واقعہ، جو معاشرے کا کوڑ بن کر سامنے آنے والا سانحہ سامنے آتا ہے، اس کا دعویٰ عشق کے ساتھ جوڑ کے کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد عشق پر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور چلیں، عشق بھی بہت ساری بیوقوفیاں آپ سے کروا لیتا ہے، لیکن جب آپ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں چیزوں کو، اس وقت آپ کا جو آپ کے فعل کا جو ظلم پریزنٹ کرنے کا دائرہ کار ہے وہ عالمگیر اور آفاقی ہو جاتا ہے۔ اس وقت دو ہی آپشن ہیں، ایک عام سادہ دل، غیر جانبدار، غیر متعصب انسانی فطرت رکھنے والا کوئی شخص دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، وہ یا تو آپ کی ان بد حرکتوں اور گھٹیا مظاہر کو حقیقت قرار دے کے اس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی سیرت کو ڈبو کر اس کے اوپر وہ آپ کی فطرت کے تاریکی سے اس کو پینٹ کر لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کھل کے یہ کہے
کہ وہ نبی رحمت، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہاتھ سے کبھی کسی جانور کو بھی گزر نہیں پہنچا، جن کی تعلیم جنگ کے دنوں میں بھی یہ ہوتی تھی کہ تم نے جو دروازہ بند کر لے اس پر ہتھیار نہیں اٹھانا، اس سے تعرض نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں اجاڑنی، جو معبد ہیں وہ مسمار نہیں کرنے، جو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعرض نہیں کرنا، ان کا نام لے کر اور ان کے عشق کا دعویٰ کر کے ان کی رسالت کی شان ظاہر کرنے کے لیے آپ ایسی حرکتیں کریں، اس طرح کے واقعات سرزد ہوں، تو مجبوری ہے کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی تعلیمات، آپ کے ذریعے ظاہر ہونے والے مذہب اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے وقار اور عزت اور حرمت کو قائم رکھنا ہے، پریزنٹیبل رہنے دینا ہے، تو آپ کا جرأت سے انکار کیا جائے، کیونکہ گھٹیا آپ ہیں، گھٹیا حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے، اور اس گھٹیا پن اور کمینی اور سفلی حرکات کو بڑھوتری دینے، بڑھاوا دینے، اس کو پھیلانے، اس کا ماحول کریٹ کرنے کے ذمہ دار آپ کے سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں، اور وہ ارباب اقتدار و اختیار اس کے ذمہ دار ہیں، جن کے سامنے یہ گھناؤنی حرکتیں ہو رہی ہیں اور ان کو بالکل اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔